الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوامها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب الإسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. قرأنا هذا الكتاب على مدينة الشيخ العلامة الأستاذ الفقيه وشيخ الحديث محيي السنة ومحق الضلالة والكفر مفتي المدينة الحسن القاسمي الشهاب القولي حفظه الله تعالى وأكرمه في التاويل عن فضيلة الشيخ العلامة ناصر الدين رجل البشري رحمه الله تعالى، عن فضيلة الشيخ العلامة شيخ العرب والأدب شيخ الإسلام حسين أحمد المدني، عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود حسن الدوبندي، عن فضيلة الشيخين الجليلين الكريمين حجة الإسلام قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النانوتوي، وقوة العلماء يوسف أحمد البلبوني، وهما يرويان عن عالم بالله الشاب الغني المدبر الدنوي، عن الشيخ الشاب محمد إسحاق الدهلوي، عن الشيخ الشاب الغني المحدث الدهلوي، عن الشيخ مسند المهدي الشاولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي. قال أخبرنا الشيخ أبو إبراهيم محمد بن إبراهيم الكردي المدني، عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي المدني، عن الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي، عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن خليل السبكي، عن الشيخ نجم الدين القيقي، عن الشيخ زين الدين زكريا الأنصاري، عن الحافظ عبد الفضل أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني، عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي، عن الشيخ أحمد بن أبي طالب رحمه الله تعالى، عن الشيخ السراج حسين بن المبارك، عن الشيخ عبد الله عبد الأول بن عيسى العلوي، عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداوودي، عن الشيخ عبد الله بن أحمد السرقسي، عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف البلولي، عن الشيخ المعلم انتداب الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين بالحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري اليماني البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اللهم انفعنا وانفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال وبه قال حدثني حسن بن هو بن شقيق قال حدثنا مؤمن قال أبي قال وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه تداوله 19 من وفد إلى وفد. الحمد لله والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. باب اسلام سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جلد اول کا جو حصہ ہے اس کے آخر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا تذکرہ کیا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں.
جو کہ ملک فارس کے رہنے والے ہیں. وہاں پر ایک شہر ہے رام ہرمز، وہاں ایک قصبہ ہے قصبہ چئی، وہاں کے آپ رہنے والے تھے. اللہ رب العزت نے والد کو بہت مال و دولت عطا فرمایا تھا. دنیا میں اعتبار سے والد بڑے اونچے پائے کے آدمی سمجھے جاتے تھے اور آپ کی پوجا کرتے تھے، آپ کی پرستش کرتے تھے، مجوسی تھے. اللہ رب العزت نے حضرت کے دل میں اسلام کا جذبہ پیدا کیا، دین حق کی تلاش کا جذبہ پیدا کیا. تو آپ نے ہیلے کر کے، کوششیں کر کے، تدبیریں کر کے آپ اپنے گھر سے نکل گئے. اور اس زمانے میں جو نصارہ کے اندر بڑے لوگ سمجھا جاتے تھے، جو بڑے لوگ کہے جاتے تھے، یعنی راہبانیت والے لوگ جن کو راہب کہا جاتا تھا، ان کے پاس چلے گئے، ان کی خدمت میں رہنے لگے. کچھ دن کے بعد پھر جب اس کا انتقال ہوا، پھر آگے دوسرے کے یہاں چلے گئے. لفظ کی تفسیر ہے. ایسے ہی آپ بہت سے راہبوں کے پاس رہتے رہے. آخر میں جس راہب کے پاس تھے، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو پوچھا کہ میں نے اپنا گھر، اپنا ملک، اپنا خاندان، اپنا پریوار دین حق کے لیے چھوڑا ہے. آپ مجھے اب یہ بتاؤ، مجھے آپ کے بعد، آپ تو مر جانے کے قریب ہو، اب میں آپ کے بارے میں کہاں جاؤں گا، مجھے کہاں جانا چاہیے؟ میرے عزیز طلبہ، آپ غور سے سنو کہ اس اللہ کے بندے نے اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر کو پانے کے لیے کیا قربانی دی ہے، کیا جفا کشی کی ہے، کیا مصیبت اختیار کی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ میرے بچوں، عزیز طلبہ، میرا اور آپ کا اسلام پہ عمل کرنا، اسلام کو اپنی زندگی میں لانا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. مجھے آپ کو اسلام میراثی مل گیا، خاندان کے اعتبار سے مل گیا. ایک موقع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ رسول محتشم، نبی مکرم، نیر کعبہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں اپنی ایک چادر کا تکیہ بنا کر اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے. آپ آرام فرما رہے تھے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر سوال کیا، یہ شکوہ کیا. کیا؟ یہ کہا، یا نبی اللہ، بہت زیادہ حالات ہیں، بڑا ظلم ہمارے اوپر ہو رہا ہے. اے اللہ کے رسول، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد اب آئے گی. آپ فرماتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی، اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا، ہمیں غلبہ اللہ دے گا. یا رسول اللہ، کب آئے گی مدد؟ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے. آپ جلدی سے بیٹھے اور پیٹھ لگا کے بیٹھ گئے. آپ نے سیدھے ہو کے بیٹھے اور حضور کریم علیہ السلام نے بڑے عجیب انداز سے کیا ارشاد فرمایا. یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کیا تمہیں ان کے احوال معلوم نہیں ہیں کہ پہلے قوموں میں ایسا ہوا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے لوگوں کے لیے زمین میں گڈھا کھودا گیا اور اسے پکڑ کے زمین میں کھڑا کر دیا گیا، اور ظالموں نے آ کے آڑا چلا کے سر کے دو حصوں سے بیچ سے انہیں چیر دیا گیا.
لیکن پھر بھی وہ اللہ کے دین سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تم لوگ جلدی کر رہے ہو، صبر کرو، اللہ تمہیں ترقی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن اللہ کے یہاں آزمائش ہوتی ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ دین حق کہاں ملے گا؟ اللہ اکبر! اس راہب نے یہ کہا، اے سلمان، اب دین حق دنیا میں نہیں ہے، کبھی دھکے نہ کھانا، انتظار کر، انتظار کر، رک جا، انتظار کر۔ کیا کہ ایک آخری نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب مکہ میں مبعوث ہوگا، وہ دین حق لے کر آئے گا۔ اس کے علاوہ اب دنیا میں کوئی دین حق نہیں ہے۔ اس کا انتظار کر، جب وہ نبی آئے گا تو اس کے پاس چلے جانا، بس وہاں تجھے اللہ مل جائے گا۔ کہاوت ہے میرے بچوں، کہاوت ہے کیا کہ آگ سے جو آدمی جل جاتا ہے وہ چھوٹے سے جگنوں کو بھی دیکھ کر ڈر جاتا ہے کہ کہیں آگ تو نہیں ہے، کہیں آگ تو نہیں ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پریشان تھے، خود حدیث میں بیان فرما رہے کہ یکے بات دیگرے میں 10 جگہ پہ بیچا گیا ہوں، 10 جگہ پہ مجھے غلام بنا کر لوگوں نے ظلمن بیچا۔ خیر اس راہب کو پوچھا کہ اچھا آپ مجھے کوئی نشانی بتا دو، صحیح نشانی علامت بتا دو کہ وہ آخری نبی کون ہوگا، اس میں کیا نشانیاں مجھے دیکھنی پڑیں گی۔ راہب نے کیا بتایا؟ یہ کہا کہ دیکھ، نوٹ کر لے، 3 نشانیاں بتا کے جا رہا ہوں دنیا سے، جس کے اندر یہ 3 نشانیاں ہوں گی وہی آخری نبی ہوگا، وہی خاتم النبیین ہوگا، اسی کتاب آخری کتاب ہوگی، اسی کا دین اسلام آخری دین ہوگا، اور اسی دین کو اختیار کر کے اللہ تک پہنچا جا سکے گا۔ کوئی آدمی اس کے علاوہ اگر دین اختیار کرے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو آدمی دین اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی طرف سے دین قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی طرف سے اس دین کا اعتراف نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے، وہی دین برحق ہوگا، اور اس دین کو لے کر آخری نبی آئے گا۔ جی اچھا، سبحان اللہ، بہت اچھا، کیا ہیں وہ 3 علامتیں، کیا ہیں وہ 3 نشانیاں، وہ مجھے آپ لکھا دو، وہ مجھے آپ بتا دو۔ یاد رکھنا میرے پیارے بچوں، کیا بتایا اس راہب نے؟ کہا ایک چیز، نمبر 1، وہ آدمی صدقے کا مال نہیں کھائے گا، وہ آدمی صدقے کا مال نہیں کھائے گا۔ نمبر 2، جب اس کی خدمت میں کوئی آدمی ہدیہ پیش کرے گا تو وہ اسے اختیار کرے گا، اسے استعمال کرے گا، ہدیے کو پسند کرے گا۔ تیسرے فرمایا، تیسری نشانی، اس کے ان دونوں شانوں کے درمیان پیچھے یہاں
مہر نبوت ہوگی، مہر نبوت ہوگی۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ بعض محدثین نے ان روایات پر کلام بھی کیا ہے، لیکن بہرحال روایات میں ہے کہ اس پر لکھا ہوا ہوگا محمد رسول اللہ۔ بس یہ تین نشانیاں دیکھ لینا